لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نظر اٹھائی تو پہاڑ کے اوپر، قریب کے پہاڑ پر ایک چٹان پر حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک انتہائی حسین خوبصورت دمبا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت سے آیا تھا، بعض فرماتے ہیں کہ یہ وہ دمبا تھا کہ جس کی حابیل نے قربانی دی تھی اور وہ قربانی قبول ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے اس کو زندہ کر کے بھیجا، جو بھی تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ بڑا خوبصورت سفید رنگ کا دمبا بھیج دیا اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے نکال لیا اور دمبے کو اس کی جگہ لٹا دیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس قربانی کو قبول فرما لیا ہے، اب آپ اس بیٹی کی جگہ اس دمبے کو ذبح کیجیے۔ اللہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کو اللہ بڑا فرما رہا ہو، وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ یہ اللہ کے خلیل کا جگرا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ فدیے کے طور پر ابراہیم کو دے دیا۔ کیا مطلب؟ آپ نے ذبح تو دمبا کیا ہے، لیکن ہم آپ کو اجر وہ عطا فرمائیں گے جیسے آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اللہ نے قربانی مانگی لیکن لی نہیں، دینے والا تیار ہو گیا قربانی۔ جی ہاں، حاجی کنکریاں مار کر، کنکریاں مارنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ قربانی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، شیطان کو کنکریاں ماری اور پھر ذبح کر دیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ شانو نے ان کی سنت کو زندہ کر دیا۔ قیامت تک مسلمان اس سنت پہ عمل کرتے رہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ بھیڑ اور دمبے میں؟ فرمایا اس کی بھی اون کے ایک ایک ریشے کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہے ثواب، اتنا اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی شانوں کی محبت میں اپنی ہر چیز کو قربان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، ایک طرف ہماری محبوب چیز ہے اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان کر دیں گے۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے سبق قربانی کا۔ اور چوتھے سپارے کی پہلی آیت بتاتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ایمان کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو قربانی کی آج ظاہری شکل و صورت ہمارے پاس رہ گئی کہ واجب ہے، قربانی واجب ہے ہر اس شخص پر جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ ایک گھر میں اگر 10 افراد ہیں اور 10 کے اوپر قربانی واجب ہے، سب صاحب استعداد ہیں تو سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو قربانی واجب ہے، لیکن قربانی کو اس کی روح کے ساتھ کرنا،
اس کے مقصد کو حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اندر جو ایک جانور بیٹھا ہوا ہے نا، یہ نفس امارہ، اس کی حیوانات کے ساتھ مشابہت ہے۔ جیسے حیوانات کو کھانے پینے اور شہوت کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تو وہ انسان جس کو کھانے پینے اور شہوت کے علاوہ کوئی کام ہی نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نفس امارہ ہے۔ اس نفس امارہ کو ذبح کرنا اصل مقصد ہے، اور وہ کیونکہ جانور کی ایک حیوان کی شکل مشابہت اختیار کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جب اس ظاہری حیوان کو تم ذبح کرو تو اپنے اندر جو بیٹھا ہوا حیوان ہے اس کو بھی تم ذبح کر ڈالو، یہاں تک کہ یہ نفس امارہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے۔ یہ بکرا بکری ہوتی نا، میں کرتی ہے، میں یہ میں اندر سے انسان کا نا، میں بہت کچھ ہوں، تکبر۔ جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے کھال اتاری جاتی ہے، اس کی بوٹیاں کی جاتی ہیں، تو اس کے اندر سے آنتیں نکالتے ہیں نا، آنتیں، اس آنت کے اوپر ایسے انگلیاں پھیرے نا آپ زور سے، تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے تو کی آواز آتی ہے۔ تو جب چھری پھرتی ہے نا تو میں اس کی مٹتی ہے، میں اس کی مرتی ہے، اور اس کے اندر تو ہی تو آ جاتا ہے، تو ہی تو یہ قربانی نفس کے اوپر چھری پھرواتی ہے اور نفس کو زیر کرتی ہے، اور اس کے اندر پھر تو ہی تو کو پیدا کرتی ہے۔